ایک سرکار والا صاحب کا پنجابی کا مجھے شعر یاد آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ دال درود سلام کروڑاں جس دی شان ہے عالی، ساوا روزہ نظری آیا جیوے باغ دا مالی، باغ امت دا ساوا ہویا دتی یار وکھالی، واصف یار مرن تو پہلے مرنا گل نرالی. تو سلام و درود کا دن سرکار دو عالم بحضور سرور کائنات بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کا دن، جتنا بھی آج کے دن درود شریف پڑھیں بابرکت ہے آپ کی روح کے لیے، آپ کی عاقبت کے لیے، آپ کی سوچ کے لیے. کیونکہ یہ صرف ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جسم نہیں ہے، روح اور جسم کا ایک کمبینیشن ہے. اگر روح کے اندر آپ کی طہارت آتی جائے گی، آپ کی زندگی کے اعمال، آپ کی زندگی کی باتیں، ان میں طہارت آتی جائے گی، آپ کی سوچ میں طہارت آتی جائے گی، آپ کے اندر سے منفی رجحانات کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے یہ بھی ایک سنگت کا دن ہوتا ہے کہ سب نیک لوگ ایک نیک مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں پر بھی اللہ کی رحمت ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی. وہاں پر بیٹھنا، نیک جگہ کو دیکھنا، نیک لوگوں کو دیکھنا، نیک بات سننا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ حاصل کرنا، آپ کی بارگاہ میں درود بھیجنا، یہ تمام نیکی کی باتیں ہیں اور تمام آج کے دن کے لیے بھی مخصوص ہیں. ویسے تو ہر دن کے لیے مخصوص ہیں، لیکن آج کا دن کثرت کا دن ہے کہ آج کے دن اس پہ اور زیادہ درود و سلام اس پہ پڑھا جائے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے، درود کے گجرے پیش کیے جائیں آپ کی خدمت میں. وہ سب سورہ جمعہ کے کچھ اگر مین پوائنٹس اگر آپ بتا سکیں جی. سورہ جمعہ کے جی جی اس میں بہت ساری باتوں کا چونکہ ذکر ہے. جی سورہ جمعہ کے جو ہے نا مین پوائنٹ، چونکہ اس میں ایک جمعے کا ذکر ہے جی، اس لیے اس کا نام جمعہ رکھ دیا. جی ٹھیک بات جی. اب جمعے کے پوائنٹ ہم نے جتنی گفتگو کی اس میں سارے یہ جمعے کے ہی پوائنٹ، جمعے کے پوائنٹس ہیں جی، بالکل ٹھیک ہے جی. باقی تو اس میں جہنم سے بچنے کا بھی ذکر ہے جی سورہ جمعہ کے اندر. جی ہاں، ذکر الہی کا ذکر ہے، کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور دوڑ کے جاؤ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ رزق حلال کی طلب، واللہ سب سے آخر میں اس کی جو آخری آیت ہے واللہ خیر الرازقین، واہ واہ واہ، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. مطلب یہ صورت توکل الی اللہ پر بھی ہمیں دعوت دیتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے، یہ صورت ہمیں ذکر الہی کی طرف بھی بلاتی ہے. یہ صورت اس میں خاص اس کے جو یوں کہ اس کے مشمولات جو ہیں اور اس کے اندر جو عنوان ہے، اور پھر یہ صورت ہمیں جہنم سے بچنے کا بھی درس دیتی ہے. یہ جو حضور توکل اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کے بڑے اور طرح کے مفاہیم بھی لیتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ پہلے اونٹ کا تم جو ہے نا وہ ٹخنا باندھ کر آؤ اور پھر توکل کرو اس کے اوپر. تو یہ توکل جب ہم کہتے ہیں تو کیا ہر چیز اللہ پر چھوڑ دینا توکل ہے، یا ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے اس کے بیچ میں؟ جی ہماری بھی ہے نا ذمہ داری. مطلب یہ نا کہ دیکھیں اب اونٹ کا ٹخنا باندھ کے آؤ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو بڑا کر دیں جی. تو اچھا اب یہ چونکہ جس بات کو عقل تسلیم کرے، ٹھیک ہے، انسان بلڈنگ کے 8ویں فلور پہ چڑھ جائے چھلانگ لگا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں بچ جاؤں گا، ٹھیک جی، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ تجھے اشرف المخلوقات بھی تو بنایا، تجھے عقل بھی تو دیے. ہاں صحیح بات. اب یہ نہیں کہ اور جان کی حفاظت کا بھی کہا جان کی گیا ہے، حفاظت کا بھی کہا ہے، خودکشی کا حرام قرار دی، جان کو ضائع نہیں کرنا، جان کو بچانا ہے. اچھا اب جان سے بچانے سے میں آپ کو بات کو بڑا کر رہا ہوں. یہ رمضان مبارک آخری عشرہ ہے نا جی، جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے نا، بجا جی ہے نا، یہی ہے نا، بالکل. اور جمعۃ الوداع کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اب آئیے، اب 8ویں منزل سے بندہ کوئی چھلانگ نہیں لگائے گا، جان کو بچائے گا. تکلیف بیماری آ گئی، جان کو بچائے گا، جان کو بچائے گا. کیوں؟ اچھا ہم نے کبھی جو اس صورت کے عنوان کے اندر بات شامل ہے، کبھی ہم نے جہنم سے بچنے کا ارادہ کیا؟ کبھی جہنم سے بچنے کی طرف ہم نہیں آئے، حالانکہ وہی عشرہ بھی وہی جا رہا ہے. سورت کے اندر بھی ایک دو مقام پہ فرما گیا کہ جہنم سے بچو، رزق حلال کی تلاش کرو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اچھا اب جہنم سے بچنا کیا ہے؟ جہنم سے کیسے بچا جائے؟ جبکہ قرآن میں درجنوں آیات موجود ہیں اور فرمایا کہ جہنم میں وہی لوگ جائیں گے کہ جو اللہ کی توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، وہ جو رب رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ جہنمی ہیں، اور ان کے لیے جہنم کو تیار کیا گیا باقاعدہ طور پہ. اب جہنم سے ہم نہیں بچنے کا ارادہ کرتے. اور اب دوسری بات، جہنم سے بچنے کا ارادہ ہم کریں تو بچ سکتے ہیں، بجا
जहन्नम से बचने का इरादा करें तो यही कोशिश है ना जी जी, बच यही- सकते जी, हैं। जी जी अच्छा, और मौत से बचने का हर बंदा इरादा करता है लेकिन बच नहीं बच सकता। कोई नहीं सकता। मौत अब का देख- एक दिन मुअय्यन है, हाँ। नींद क्यों रात भर नहीं आती। अब मौत से तो बचने का इरादा करते हैं, काश हम इतना जहन्नम से बचने का इरादा करते। तो ये रमज़ान का जो आखिरी जुमा हमें यही सबक और दर्स दे रहा है कि जैसे रमज़ान में तुम दौड़ दौड़ के मस्जिद में आए, रमज़ान के बाद भी तुम आओ। वाह वाह वाह। यही हमें दर्स देता है कि ऐसे हमें जहन्नम से भी बचें तो वो बच सकते हैं।